کسی کے شباب سے کھلواڑ کر کے، کسی کے حسن سے کھلواڑ کر کے، کسی کی آبرو سے یا خدا التجا ہے یہ میری، موت مجھ کو مدینے میں آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں محمد اویس الرحمان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ میں آپ کے سامنے حضور سید امین القادری کی بہت ہی بہترین لاجواب ایک تقریر لے کر کے آیا، جو آج کل نوجوان لڑکے اور لڑکیاں غلط فعلی میں، غلط کاموں میں ملوث ہیں، اس کے بارے میں حضور سید امین القادری نے کتنی ہی بہترین بات کہی کہ لوگوں کو بچنا چاہیے، نوجوان لڑکے لڑکیوں کو غلط فعل سے بچنا چاہیے، غلط کام سے بچنا چاہیے۔ آئیے سنتے ہیں حضور سید امین القادری مدد اللہ النورانی کی زبانی اس بیان کرے۔ آج تو یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی لڑکی سے پیار کی بات کی، محبت کی بات کی، افیئر کی بات کی، رشتے کی بات کی، اور پھر کا تیرے ساتھ شادی کریں گے، اور پھر شادی کے نام پہ اس کا شباب لوٹ لیا، اس کے ساتھ زنا کر لیا، اس کے ساتھ ساری رنگریلیاں منا لی، سارا کھیل کود کر لیا، اور اس کے بعد کہا اب تیرے ساتھ شادی نہیں کریں گے کیونکہ تو اس قابل نہیں ہے، تیرے اندر یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے۔ یاد رکھنا، کسی پہ ظلم کرنے والوں اچھی طرح یاد رکھنا، پہلی بات تو افیئر کرنا جائز نہ تھا، پہلی بات تو ناجائز تعلقات کرنا جائز نہ تھے، پہلی بات تو کسی لڑکی سے دوستی کرنا جائز نہ تھی، اور اگر کی تھی اور وعدہ کیا تھا اللہ اکبر تو زنا اور اس کے ساتھ تنہائیاں جائز نہ تھی، اللہ اکبر۔ اب اس کا شباب لوٹ کر، اس میں عیب نکال کر، اس کو چھوڑ کر ایسے بھاگتے ہو جیسے پھولوں کا رس چوس کر کے بھورا بھاگ جاتا ہے، دوبارہ ادھر کا رخ نہیں کرتا، تتلیاں پھولوں کا رس چوس کر دوبارہ ادھر کا رخ نہیں کرتی، کسی کے شباب سے کھلواڑ کر کے، کسی کے حسن سے کھلواڑ کر کے، کسی کی آبرو سے کھلواڑ کر کے، پھر اس کو چھوڑ کر نئے شکار کی تلاش میں جانے والوں، جان بوجھ کر کے کسی کی آبرو کے ساتھ سودا کرنے والوں، سنو، اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فقی ابو اللہ سمرقندی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی چڑیا سے بھی کھیل کر اس کی زندگی کو ختم کیا ہوگا، کسی نے کسی چڑیا کی زندگی سے کھیلا ہوگا، نہ کھانے کی حاجت تھی، نہ شرعی کوئی معاملہ تھا، صرف اپنے نفس کے لیے چڑیا سے کھیلا اور اس کو مار ڈالا، کھیلتے کھیلتے اس کی زندگی کو ختم کر دیا۔ آقا فرماتے ہیں وہ مری ہوئی چڑیا جس کی زندگی سے تم نے کھلواڑ کیا تھا، جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ کی عدالت میں فریاد کرے گی، مولا آج عدل کا دن ہے، آج انصاف کا دن ہے، مولا مجھے عدل چاہیے، اس شخص نے میری زندگی سے کھلواڑ کیا تھا۔ آقا فرماتے ہیں اس ننھی سی چڑیا کی شکایت بجلی کی گھن گرج کی طرح ہوگی، جیسے بجلی کڑکتی ہے ویسے ننھی سی چڑیا کی آواز میں گھن گرج ہوگی، اور جس کی شکایت چڑیا کر رہی ہوگی اس کا حال یہ ہوگا، وہ پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا۔ اللہ ارشاد فرمائے گا آج عدل کا دن ہے، آج انصاف کا دن ہے، اور پھر میرا اللہ فرمائے گا جس نے چڑیا کی زندگی سے کھلواڑ کیا آج اس کی نیکیاں نہیں دیکھی جائے گی، اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، نفس کے پجاریوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، نفسانی خواہشات میں ڈوبے ہوئے انسانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کسی چھٹاک بھر کی چڑیا کی زندگی سے کھیلا ہوگا تو پہاڑوں جیسی نیکیاں رد ہو جائے گی اور انسان جہنم کا ایندھن بنے گا۔ جس نے لڑکیوں کی زندگی سے کھیلا ہوگا، آبرو سے کھیلا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ کے بندو، یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، یہ دنیا کی رنگریلیاں ہی سب کچھ نہیں ہے، یہ دنیا کے مزے اور مستی سب کچھ نہیں ہے، یہ دنیا کا عیش و آرام سب کچھ نہیں ہے۔ اس دن کے بارے میں ڈرو جس دن کے بارے میں قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن، اس دن جبریل امین اور سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے کانپتے ہوں گے، کسی میں کلام کرنے کی جرات نہیں ہوگی۔ اس دن اپنا کیا ہوگا؟ جس دن انبیاء کی زبان پہ نفسی نفسی ہوگا، اس دن اپنا کیا حال ہوگا؟ اس لیے لوگ لڑکیوں کی زندگی سے تو کھیلتے ہیں، خود کی بیوی کا اگر سالن میں نمک زیادہ ہو جائے تو طلاق دے دے، مارے پیٹے۔ یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا، یہ دنیا ہے، یہاں عیش کرنے، آرام کرنے، ظلم کرنے نہیں بھیجا۔ قرآن کہتا ہے الذی
خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ اللہ تمہیں آزمائے کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ اس کے بعد اب یہ آخری بات تک کروں گا، اس کے بعد بات پوری کر لیں گے، اس لیے کہ وہ 12 لوگوں کا ذکر کرنے جائیں گے تو شاید رات کے 3 بجیں گے، اور میری عادت ہے اس سے پہلے کہ لوگ ذکر الہی سے اکتا جائیں ہمیں اپنی بات مکمل کرنی چاہیے، اور لوگ کہیں چپ ہو جاؤ اس سے پہلے ہمیں خود ہی چپ ہو جانا چاہیے۔ یہ آداب محفل بھی ہے اور یہ شرافت کی نشانی بھی ہے۔ تو میں اسی پہ بات پوری کروں گا، پھر کسی دن موقع ملا انشاءاللہ تو یا تو آج کل تو بیانات یوٹیوب پر آتے ہی رہتے ہیں، کسی بھی جگہ مکمل ہو جائے گی تو آپ تک پہنچی جائے گی انشاءاللہ۔ یہ 5ویں بات ہے، لیکن اس کو دھیان سے سنیں، اور یہ آخری بات ہے آج کی محفل۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں 5واں ٹولہ جب قبر سے نکلے گا تو ان کے جسم سے مردار کی بدبو آئے گی، مردار کی بدبو، اور وہ مردار کی بدبو لے کر کے اپنے قبر سے اٹھیں گے۔ صحابہ نے پوچھا حضور وہ کون ہوں گے؟ آقا فرماتے ہیں وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں چھپ چھپ کر گناہ کرتے، تنہائی میں گناہ کرتے، پوشیدہ طور پہ گناہ کرتے، لوگوں کے سامنے نیکیاں اور تنہائی میں گناہ۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرماتا ہے جو لوگوں کے سامنے نیکی کر کے تنہائی میں گناہ کریں میں ان کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ حباء منصورہ کی تفسیر کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے خود فرمایا، آقا فرماتے ہیں صحابہ نے پوچھا حضور یہ حباء منصورہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ان کی نیکیوں کو ذرے کی طرح بکھیر دے گا؟ تو آقا فرماتے ہیں جو تنہائیوں میں گناہ کرتے تھے اللہ ان کی نیکیوں کو ایسے بکھیر دے گا جیسے روزون کے ذرات ہوتے ہیں جو صرف دھوپ میں نظر آتے ہیں، اتنے باریک کر دے گا اللہ، یعنی اتنی بے وقت ہو جائے گی ان کی نیکیاں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذرے ذرے کر دے گا، ان کی نیکی کوئی کام کی نہیں ہوگی، اور اللہ پاک ان کی نیکیوں کو رد فرمائے گا۔ والعاقبۃ للمتقین، آخرت تو متقیوں کے لیے ہے۔ اس سلسلے میں حضرت زید ایک بات بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں قبرستان گیا، جب قبرستان پہنچا تو ایک درخت کو ٹیک لگا کر میں بیٹھ گیا، اس لیے کہ میں چاہتا تھا کہ قبروں کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کروں۔ ایسے میں ٹیک لگا کے بیٹھ گیا تو میں نے کیا دیکھا، میری آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی تو دل کی آنکھیں بیدار ہوئی، میں نے خواب دیکھا کہ لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ رہے ہیں، کسی کے اجلے لباس ہیں، کسی کے میلے لباس ہیں، کوئی کیسا ہے کوئی کیسا ہے، لیکن ایک شخص کو میں نے دیکھا جب وہ اس کی قبر سے اٹھا، اس کی قبر سے تو ایک آسمان سے آگ کی چین زنجیر آئی اور اس کے حلق میں ڈالی گئی، اور وہ اس کے حلق سے گزرتے ہوئے پیٹ اور پیٹ کے بعد پھر نیچے کے مقام سے وہ زنجیر نکل گئی، اور وہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، اور چیختے چلاتے کہتا تھا مجھ پر یہ کیا عذاب ہو رہا ہے؟ کیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا؟ کیا میں روزہ نہیں رکھتا تھا؟ کیا میں رمضان شریف کے روزے نہیں رکھتا تھا؟ کیا میں نے حج نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے عمرے نہیں کیے تھے؟ کیا میں نے صدقہ نہیں دیا تھا؟ کیا میں نے زکات نہیں دی تھی؟ کیا میں فلاں نیک کام نہیں کرتا تھا؟ غرض کہ وہ اپنی ساری نیکیوں کو گنائے گا گنائے گا گنائے گا، اس کا مطلب وہ گنہگار نہیں تھا، وہ نیکوکار تھا، اس لیے وہ وہاں بھی نیکیوں کو گنائے گا۔ حضرت زید کہتے ہیں جب وہ اپنی نیکیوں کو گنا رہا تھا تو غیب سے آواز آئی بندے تو ساری نیکیاں کرتا تھا، لیکن جب تو اکیلے میں اور تنہائی میں ہوتا تھا تب تو گناہ کرتا تھا، اللہ سے نہیں ڈرتا تھا، تو جس نے تنہائی کے اندر گناہ کیا اللہ نے اس کی نیکیوں کو ضائع کر دیا۔ آپ سے پوچھتا ہوں اللہ کے بندو، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر رات کی تنہائیوں میں چار دیواری میں کیا دیکھتے ہو؟ کون کیا دیکھتا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن اپنے آپ میں ڈوب کر کے سوچو، وہ گندی فلمیں، وہ گندے مناظر، وہ گندی تصویریں رند کی رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ جو تنہائیوں میں گناہ کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے نیکیاں کرتے ہیں قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے بدن سے مردار کی بدبو ہوگی، اللہ ان کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے، ان کی نیکیوں کو ریت کے ذروں کی طرح بکھیر دیا جائے گا۔ اپنے آپ پہ رحم کرو میرے بھائیوں، قیامت کے دن کون ہے اپنا سوائے مصطفیٰ جان رحمت کے؟ سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم
ہم کو اے بے قصوں کے آقا، اب تیری دعائی ہے، ایک ہی سہارا ہے، اگر گناہ کر کر کے ان کا دل دکھا دیا، ان کو ناراض کر دیا تو بتاؤ اپنا کیا بنے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں لوگ چھوٹے اور بڑے گناہ کی بات کرتے ہیں، فاروق اعظم فرماتے ہیں میں تو اتنا سمجھتا ہوں گناہ کوئی بھی کرو رسول اللہ کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، حضور کا دل دکھتا ہے، کوئی گناہ کرو دل حضور کا دکھتا ہے۔ اب آپ کو سے پوچھتا ہوں، چہروں سے داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینکتے ہو، فاروق اعظم کہہ رہے ہیں آقا کا دل دکھتا ہے، گندی فلمیں دیکھتے ہو، فاروق اعظم کہہ رہے ہیں آقا کا دل دکھتا ہے، کسی عورت پر بد نظری کرتے ہو، آقا کا دل دکھتا ہے، مسجدوں کو ویران کرتے ہو، آقا کا دل دکھتا ہے، نمازوں میں سستی کرتے ہو، آقا کا دل دکھتا ہے، کسی مومن کو گالی دیتے ہو، آقا کا دل دکھتا ہے۔ اتنا رسول اللہ کا دل قبر انور میں دکھاؤ گے اور اس کے بعد میدان محشر میں جب شفاعت کی بھیک لینے کے لیے ان کی بارگاہ میں پہنچو گے، اللہ نہ کرے اگر انہوں نے منہ پھیر لیا اور منہ پھیر کر کے یہ کہا او منافق جھوٹے، مجھ سے عشق کا دعویٰ کرتا تھا اور میرے دل کو چھلنی چھلنی کرتا تھا، میرے دل کو دکھاتا تھا، میرے دل کو تکلیف پہنچاتا تھا۔ بتاؤ بھائیو، جب سب نے للکار دیا ہوگا تو اسی آمنہ کے لال کا سہارا ہوگا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شفاعت ہوگی۔ اگر وہ بھی منہ پھیر لیں، حالانکہ ان کے کرم سے ایسی امید نہیں ہے، لیکن ان کی مزاج کی نزاکت بے چین بھی کرتی ہے۔ حضرت جگر مراد آبادی نے کہا تھا کہ اس امت آسی سے نہ منہ پھیر خدایا، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ۔ میرے آقا کی غیرت بہت نازک ہے، کتنی نازک ہے اتنا اندازہ کر لے۔ ایک بار ام المومنین نے اپنے گھر کے دیواروں پہ پردے لٹکا دیے تو آقا علیہ السلام نے چہرہ پھیر کر کے یہ فرمایا کہ ہم دیواروں کو کپڑے نہیں پہناتے، محبوبہ محبوب رب العالمین اگر دیواروں پہ پردے لٹکا دے تو وہاں سے غیرت کی وجہ سے چہرہ پھیر لیا جاتا ہے۔ اتنے جرائم کر کے، اتنے بڑے مجرم بن کے حضور کے دربار میں کھڑے رہیں گے، اللہ اکبر۔ اگر ان کی غیرت کی نزاکت نے منہ پھیر لیا، کہاں جاؤ گے؟ کس کے پاس جاؤ گے؟ کس کے دروازے پہ دستک دو گے؟ اس لیے آج ان کو مناؤ، آج ان کو راضی کرو، آج ان کی بارگاہ میں معافی مانگو، ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا اللہ سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر دیکھا آپ نے حضور سید امین القادری نے کتنی بہتری اصلاحی بیان کیا۔ مجھے امید ہے کہ اس بیان کو نوجوان لڑکے اور لڑکے سنیں گے تو وہ گناہوں سے باز رہیں گے، گناہوں سے بچتے رہیں گے اور ہمیشہ ہمیشگی نیک عمل کرتے رہیں گے۔ میں بھی رب سے دعا کرتا ہوں پروردگار عالم تمام بد فعلیوں سے، برے اعمال سے ہم سب کو محفوظ فرمائے اور رب قدیر آنے والی آفت و مصیبتوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔